کو جھکاتی یہ نیک خواتین، یہ نیک خواتین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، صلو علیہ فإن صلاتکم تبلغنی حیث کنتم، مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے چاہے تم جہاں کہیں بھی ہو۔ پڑھ لو درود ان پہ ذرا اس عقیدت سے، میرے آقا سلام کا ابھی جواب دیتے ہیں، جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں، سر آئینہ سنتے ہیں، پس دیوار سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مزید چینل کے ناظرین، پروگرام نیک خواتین میں آپ کو ایک بار پھر ویلکم کہتے ہیں۔ الحمدللہ صحابیات، صالحات، اللہ کی نیک بندیاں، اللہ کی مقرب بندیاں جو عبادت گزار تھیں، ریاضت کرنے والی، روزہ رکھنے والی، نوافل پڑھنے والی اور دین اسلام پر عمل کرنے والی خواتین ہیں، ان کا ذکر خیر ہم اس پروگرام میں سن رہے ہیں۔ الحمدللہ حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہا، جن کی کنیت ام الخیر ہے، ان کا ذکر خیر ہم سن رہے ہیں، اور انشاءاللہ الکریم آج ان کی عبادات و ریاضات کا ذکر بھی سنیں گے، اور بھی سیگمنٹس ہوں گے، آخر تک شامل رہیں گے تو بہت سا علم دین حاصل ہوگا اور بہت سی معلومات حاصل ہوں گی۔ بڑھتے ہیں پہلے سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے فیضان رابعہ بصریہ۔ یہ نیک خواتین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیداتنا رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہا بچپن میں 4 بہنیں تھیں، بچھڑ گئیں اور کسی ظالم نے کڈنیپ کیا اور بہت کم قیمت میں غالباً 6 درہم میں سیل کر دیا۔ تو اب غلامی سے آپ کو نجات کیسے ملی؟ آپ بہت عبادت گزار تھیں، دن رات عبادت کرتی تھیں، دن کو روزہ رکھتی تھیں، رات کو عبادت کرتی تھیں۔ اللہ اکبر۔ ایک بار رات کو اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر مناجات کر رہی تھی۔ دعا کے معنی اللہ کو پکارنا، مناجات تو سمجھیں کہ تھوڑا سا فرق کے ساتھ دعا کو بھی کہتے ہیں، چپ کے کسی سے راز و نیاز کرتا ہے بندہ، سرگوشی جس کو کہتے ہیں، سرگوشی بھی کہہ سکتے ہیں، اور تو اپنے رب سے باتیں کرے۔ پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازاں، بخشش منگن والیاں کاران کھلا ہے دروازہ۔ اللہ کے نیک بندوں کا یہ طریقہ رہا ہے کہ رات کو عبادت کرتے تھے، پچھلے پہر بالخصوص وہ رب کو یاد کرتے تھے، پکارتے تھے اور جہنم کو یاد کر کے روتے تھے اور اللہ سے پناہ مانگتے تھے۔ سورہ فرقان میں ان کا تذکرہ ہے۔ ایسے لوگوں کا اللہ پاک نے ان کا ذکر خیر قرآن میں فرمایا، اور اللہ ایسوں کو پسند فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو آوازیں پسندیدہ ہیں، ان میں ایک آواز وہ ہے جو رب کو یاد کرتا ہے، روتا ہے، استغفار کرتا ہے، اللہ کو پکارتا ہے۔ اللہ کو آواز بہت اچھی لگتی ہے۔ تو رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہا، اللہ کی ولیہ، آپ مناجات کر رہی تھیں تو آپ کا جو مالک تھا اس کی آنکھ کھل گئی۔ کیا دیکھتا ہے کہ رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہا رب کی بارگاہ میں سجدے میں، جب بندہ سجدے میں ہوتا ہے رب کے قریب ہو جاتا ہے، اور نور برس رہا ہے آپ پر، آسمان سے آپ کے سر تک نور نور ہو رہا ہے۔ اب وہ دیکھ کر بہت حیران ہو رہا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اور اب آپ اپنے رب سے راز و نیاز میں باتیں کر رہی ہیں۔ یا اللہ، تو جانتا ہے میری خواہش ہے کہ بس ہر وقت تیری عبادت ہی کرتی رہوں۔ اب مجھے تو نے کسی کا غلام بھی بنایا ہے، اس کے حقوق بھی پورے کرنے پڑتے ہیں۔ یہ دیکھ کر مالک پریشان ہو گیا، اس نے کہا کہ ایسی مقبول سے میں خدمت لوں گا، مجھے اس کی خدمت کرنی چاہیے۔ اگلی صبح اس نے آپ کو بلایا اور فرمایا کہ آپ آزاد ہیں میری طرف سے،
یا رہنی چاہیں عزت سے رہیں، جانا چاہتی ہیں آپ چلے جائیں. تو یوں رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہا کو غلامی سے آزادی ملی اور آپ وہاں سے تشریف لے گئی تھی. اچھا، اب تشریف لے گئی تو پھر عبادت، اللہ اکبر، عبادت. وہ بڑا زبردست فارسی شعر ہے، پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں. چو دل با دل برے آرام گیرد، ز وصل دیگرے کے کام گیرد. جب دل کو محبوب کی یاد اور جلووں سے آرام حاصل ہے تو کسی اور سے مجھے کیا کام. اللہ 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 کرنے میں مزہ آتا ہے، اللہ کی عبادت کرنے میں مزہ آتا ہے، سجدوں میں مزہ آتا ہے، رب کی بارگاہ میں رونے میں مزہ آتا ہے، تلاوت میں مزہ آتا ہے، کلمہ طیبہ میں مزہ آتا ہے، استغفار میں مزہ آتا ہے، دروشی پڑھنے میں مزہ آتا ہے، نعتیں پڑھنے میں مزے کو مزہ آ جاتا ہے. جب ہم وہ مدنی چینل پر مناجات سنتے ہیں، دعائے افطار سنتے ہیں، آئے ہائے مزہ آ جاتا ہے. مجھے کیا کام، سوشل میڈیا تو سہیلیاں تو فرینڈ تو فلاں فلاں، ارے مجھے کیا لینا ہے بھائی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. آپ کی عبادات کا انداز، دن رات عبادت کرتی، دن میں روزہ رکھتی، رات میں قیام کرتی. آپ کی خادمہ عبدہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتی ہیں کہ ساری رات نماز میں مشغول رہتی، جب فجر کا وقت شروع ہوتا تو آپ تھوڑی دیر کے لیے مصلی پر ہی لیٹ جاتی. ساری رات عبادت، باقاعدہ بستر پر آرام نہیں ہوتا تھا. جی وہی مصلی پر وہیں آرام فرما ہوتی. جب ہلکا ہلکا اجالا ہونے لگتا تو گھبرا کر اٹھ جاتی. اور اب اپنے آپ سے کیا کہتے ہیں، اے نفس تو اس ناپائیدار دنیا میں کب تک سوئے گا. ایک طرح سے سونے پر اپنے آپ کو ڈانٹتی تھی. دنیا تو تنگی کا گھر ہے، تو یہاں سو کر کیا کرے گا، اتنی نیند کیوں کرتا ہے. آج کچھ دیر جاگ لے، نیکیاں کما لے، قبر میں میٹھی نیند سو جانا. وہاں قیامت تک کوئی نہیں جگائے گا. عمل یہاں کر لے، آرام وہاں کرنا. پھر اٹھ کر عبادت میں مصروف ہو جاتی ہیں اور آپ نے ساری زندگی اسی طرح گزار. اللہ جاگنا ہے جاگ لے، افلاک کے سائے تلے، حشر تک سوتا رہے گا خاک کے سائے تلے. میں امیر علیہ سنت کا شعر آپ کو سناتا ہوں، یہ بھی بہت پیارا شعر ہے جو آپ نے پڑھا. کچھ نیکیاں کما لے، جلدی خیرت بنا لے، کوئی نہیں بھروسہ اے بھائی زندگی کا، نہیں بھروسہ زندگی کا. ذرا آپ نے غلامی سے آزادی کا جو ارشاد فرمایا تو اس میں ایک ہمارے لیے نصیحت کی اور سبق کی بات جو ذہن میں آ رہی کہ آزادی کا سبب عبادت بنی. تو عبادت، ریاضت یہ دنیاوی مشکلات سے چھٹکارے کا ذریعہ بن جاتی ہے. زبردست. اور نماز، بہت اچھی بات. اور نماز تو مشکلات دور کرتی ہے، غم کو دور کرتی ہے. بے شک. تو یہ عبادت، ریاضت یوں بھی ہمیں دنیا کے لیے بھی فائدہ مند ہے، اور کرنی تو اللہ کے لیے. بے شک. ان کی نظر تو اللہ کی رضا پر بے تھی. شک. بے شک. کہاں وہ غلامی سے آزادی مل گئی. الحمدللہ الحمدللہ. کیوں کرنا میرے کام بنے غیب سے اے حسن، بندہ بھی ہوں تو کیسے بڑے کارساز کا. میں بندہ ہوں مگر جس کا بندہ ہوں وہ بہت بڑا کارساز ہے، سارے کام بنانے والا ہے. اس کی بارگاہ میں جھکو، سارے کام بن جائیں گے. ظاہر کے نہیں، باطن کے نہیں، دنیا کے نہیں، آخرت کے سارے کام بن جائیں گے بھائی. ساری بیماریاں، پریشانیاں، دشواریاں، تنگ دستیاں رب کی بارگاہ میں جھکو نا، رب سے بناؤ نا، رب سے لو لگاؤ نا. سبحان اللہ. قرآن نے کہا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ صبر اور نماز کے ذریعے مدد چاہو. تو نماز پڑھنے سے جو ہے وہ اللہ کی مدد حاصل ہو جاتی ہے. بے شک. بے شک. پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں. ماشاء اللہ بہت اچھا پوائنٹ آپ نے بتایا. تو کیسی مدد ملی؟ وہ اس لیے تھوڑی عبادت کر رہی تھی رب کی کہ مالک سے چھٹکارا مل جائے، غلامی سے نجات مل جائے، مگر عبادت کی فضیلت اور برکت جو ہے آخرت میں نہیں دنیا میں بھی مرتب ہوتی ہے. یہ نیک خواتین
مدنی کے ناظرین، ہمیں بھی عبادات و ریاضات کا معمول بنانا ہے، انشاءاللہ دنیا بھی اچھی ہوگی، آخرت بھی اچھی ہوگی۔ بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے ننھی مبلغہ۔ یہ نیک خواتین، یہ نیک خواتین۔ میرا نام مبیرہ عتیق ہے، میں دارالمدینہ سبزہ کیمپس 1 میں پڑھتی ہوں۔ میرا آج کا ٹاپک ہے لوگوں سے مانگنا۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص میری بات کی ضمانت دے کہ لوگوں سے کوئی چیز نہیں مانگے گا تو اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ پیاری بچیوں، لوگوں سے مانگنے کی عادت اللہ پاک کو بھی پسند نہیں ہے۔ ہمارے آقا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے 3 طرح کے کاموں کو ناپسند فرمایا ہے: فضول باتیں کرنا، مال کا ضائع کرنا، بہت زیادہ سوال کرنا۔ کچھ بچیوں کی عادت ہوتی ہے کہ ہر کسی چیزیں مانگتے رہتے ہیں۔ مثلاً کسی بچے کو کوئی چیز کھاتا دیکھا تو مانگ لی، اسکول میں پین اریزر وغیرہ مانگ لیا، گھر میں آئے ہوئے مہمانوں سے پیسے لے لیے۔ ایسی بچے کو کوئی بھی اچھی بچی نہیں کہتا۔ کسی سے بلا وجہ کھانے پینے یا استعمال کی چیزیں مانگنا بہت ہی بری عادت ہے۔ ایسی بچیاں جن کی نظر دوسروں کی چیزوں پر رہتی ہے، وہ کسی اجنبی کی دی ہوئی چیز کو بھی کھا لیتی ہیں۔ بعض اوقات اس میں کچھ ملا ہوتا ہے جس سے نقصان بھی پہنچ سکتا ہے۔ پیاری بچیوں، آپ اس طرح لوگوں سے چیزیں نہ مانگے اور نہ ہی کسی اجنبی کی دی ہوئی چیز کو کھائیے، بلکہ وہ چیز کھائیے جو آپ کے امی ابو نے آپ کو دیا ہے، وہی کھائیے اور اللہ پاک کا شکر ادا کیجیے۔ پھر بھی کسی چیز کی ضرورت ہو تو اپنے امی ابو سے ہی مانگے۔ یہ نیک خواتین، یہ نیک خواتین۔ آئیے پروگرام میں ایک سوال شامل کرتے ہیں۔ My name is Sudhat Nag۔ کیا جیسے مردوں میں محدثین گزرے ہیں، کیا وہ عورتوں میں بھی ہیں؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ مفتیہ مجتہدہ راقیہ فاضلہ عابدہ رضی اللہ تعالی عنہا بہت بڑی محدثہ تھی۔ صحابہ کرام ان سے مسائل پوچھتے تھے آ کر۔ صحابہ کرام کسی معاملے میں اختلاف رائے ہو گیا، چلیں بی بی عائشہ کے پاس چلتے، ام المؤمنین کے پاس چلتے رضی اللہ تعالی عنہا، تو آپ کی بارگاہ میں حاضری ہوتی اور آپ پھر ان کا سولوشن دیا کرتی تھیں، اور آپ نے 2210 حدیثیں روایت کی ہیں میرے نبی کی۔ سبحان اللہ، تو اتنی بڑی محدثہ ہیں، ہم مومنوں کی ماں۔ سبحان اللہ۔ اللہ کریم ہمیں فیضان عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نصیب فرمائے۔ بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے اولاد کے حقوق۔ یہ نیک خواتین، یہ نیک خواتین۔ جی سیدی، آج کون سا اولاد کا حق بیان ہوگا؟ دیکھیں، اولاد کے حقوق کے تعلق سے ہم پچھلے بھی اس میں کئی سے سن رہے ہیں، اور بالخصوص نبی کی محبت، نبی کی آل کی محبت، نبی کے صحابہ کی محبت، اس امت کے اولیاء کی محبت، علماء کی محبت، جو ایمان کی بقا کا ذریعہ بتایا گیا۔ آج ہم وہ سنتے ہیں کہ اپنی اولاد کو اولیاء کی، جو اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں محبوب ہیں، ان کی محبت سکھائیں۔ اچھا، اللہ کی بارگاہ میں ان کا مقام کیا ہے؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، سورہ یونس کی آیت نمبر 62۔ سن لو، بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تو اپنے بچوں کو اولیاء کی شانیں بیان کی جائیں اور بتایا جائے کہ یہ رسول پاک کے جانشین ہیں، یہ رسول پاک کے نائب ہیں۔ کتنی بڑی شان ہے کسی کا نائب ہونا۔ پیران عظام کے اندر خلفاء ہوتے ہیں، کہتے ہیں اچھا ماشاءاللہ آپ فلاں کے خلیفہ، سبحان اللہ، ان کی زیارت ہوگی۔ اللہ کے حبیب کے خلیفہ ہیں سبحان اللہ۔ اولیاء کرام۔ اچھا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی طاقتیں دی ہیں، بڑی ان کو شانیں عطا فرمائی ہیں، اور بہت ان کو علوم عطا ہوتے ہیں، بہت ان کو کرامتیں عطا ہوتی ہیں۔
بعض اوقات یہ کہہ دیتے ہیں اللہ پوری کر دیتا ہے. جس کے حق میں دعا کریں بیڑا پار کر دیتا ہے. جس سے راضی ہوں اللہ اس سے راضی ہے, جس سے ناراض ہو جاتے ہیں اللہ ان سے ناراض ہو جاتا ہے. آپ نے یہ ایک آیت مبارکہ بھی تلاوت کی. قرآن میں کتنے اولیاء کا ذکر ہے. حضرت مریم رضی اللہ عنہ اللہ کی ولیہ ہیں, حضرت آصف بن برقیہ اللہ کے ولی ہیں, اور بھی حضرت لقمان, حکیم لقمان کا ذکر پوری صورت میں. اصحاب کہف کا ذکر ہے, اللہ کے ولی. اچھا ان کے پھر ان کی کرامت 309 سال سونا اور زندہ رہنا. اتنا سو کر تو بندہ بھائی پورا ہو جائے. بھائی ہم 7-8 گھنٹے سوتے ہیں, کتنی بھوک لگتی ہے, اور اگر کوئی 4 دن سوئے تو سوتے ہی رہ جائے گا. پھر اتنے سال سوئے اور زندہ رہے, یہ ان کی کرامت تھی. اور بھی سورج کا ان کا خیال رکھتے ہوئے گزرنا, وہ اللہ کی شان, اللہ کی عطا سے, یہ ان کی کرامت تھی. اور خیر کرامات اولیاء کا ذکر قرآن میں. سمجھے کہ ایک آپ نے مجھے مدنی پھول دے دیا کہ بچوں کو قرآنی آیتیں پڑھائیں, بتائیں دیکھو بیٹا اولیاء کی شان قرآن میں ہے. اس میں احادیث کے اندر اولیاء کی شانیں بیان ہیں. اچھا پھر اللہ تبارک و تعالی ان کی سنتا ہے اور ان کی وہ دعاؤں کو قبول فرماتا ہے. ان کو بہت طاقتیں اللہ نے دی ہیں. تو اولاد کے دل میں ولیوں کی محبت اور اس کا طریقہ کہ ان کے واقعات بیان کریں, پھر ان کے آراس, ان کے ایام, ان کے تعلق سے جو رسالے وغیرہ ہیں. مکتبۃ المدینہ سے بہت سارے ملتے ہیں. غوث اعظم کی شان میں کتنے رسالے ہیں, غریب نواز کی شان میں کتنے رسالے ہیں, داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں رسالہ ہے, بابا فرید الدین گنج شکر محدث اعظم پاکستان کی شان میں ہے, کتنے رسائل ہیں. حضرت امام رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, ان کی شان میں رسالہ ہے. اور ماشاءاللہ یہ اللہ والوں کی باتیں کتاب دی, اس کے اندر اللہ کے نیک بندوں کی اولیاء کا تذکرہ ہے. اچھا سارے صحابہ سارے اولیاء ہیں, افضل اولیاء اس امت کے, ان کا ضروری ہے تذکرہ. جیسے آپ نے فرمایا کہ بچوں کو اب یہ اس طرح کی کتابوں سے واقعات اور حکایات سنائیں, ذکر کریں. تو حدیث میں آیا کہ نیک لوگوں کا ذکر کرنا یہ گناہوں کا کفارہ ہے. تو اب اگر بچوں کو یہ بتائیں کہ ہم یہ ذکر خیر کریں گے, یہ تو گناہوں کا کفارہ بھی ہے, ان کو یوں بھی اللہ والوں سے محبت بڑھے گی, اور پھر ذکر کریں گے تو انشاءاللہ یہ برکت بھی حاصل ہو جائے گی. اور گھر میں نا فاتحہ خوانی, جن کی فاتحہ خوانی پھر انہی کا ذکر خیر, ان کی کرامتیں کوئی ایسی کرامت تھی ماشاءاللہ, تو اس سے بھی الحمدللہ وہ پختہ ہو جائیں گے. سبحان اللہ. اللہ کریم ہمیں اولیاء کی سچی محبت نصیب فرمائے. یہ نیک خواتین, یہ نیک خواتین. بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے اسلامی بہنوں کے دینی ادارے. یہ نیک خواتین, یہ نیک خواتین. دعوت اسلامی ہے یہ دعوت اسلامی ہے, دعوت اسلامی ہے یہ دعوت اسلامی ہے. اللہ کی نعمت ہے یہ دعوت اسلامی, آقا کی عنایت ہے یہ دعوت اسلامی. یہ نیک خواتین, یہ نیک خواتین. اسلامی بہنوں کے دینی ادارے کی ہم نے زیارت کی. اللہ کریم دعوت اسلامی کو مزید ترقیاں عطا فرمائے. بڑھتے ہیں نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے قابل رشک خواتین. یہ نیک خواتین, یہ نیک خواتین. بخاری شریف کی حدیث پاک کا خلاصہ. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ خادم النبی, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے خادم, یہ فرماتے ہیں کہ بی بی ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ان کے شوہر آئے اور کہا میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آواز میں کچھ ویکنس فیل کی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ بھوک کی وجہ سے. تمہارے پاس کچھ کھانے کے لیے ہے؟ عرض کی جی ہاں. جو کی چند روٹیاں بنائیں, کپڑے میں لپیٹی اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کو دیں. یہ بی بی ام سلیم کے بیٹے ہیں اور رسول پاک کی بارگاہ کی طرف روانہ کر دیا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کے جھرمٹ میں تشریف فرما تھے, جیسے تاروں میں چاند نظر آتا ہے نا. سبحان اللہ, کیسا سما ہوگا. جس وقت تھے خدمت میں ان کی بو بکر و عمر عثمان و علی,
उस वक्त रसूल अकरम के दरबार का आलम क्या होगा। सुभान अल्लाह। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में पहुँचते हैं हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पूछते नहीं हैं बल्कि फरमाते हैं अबू तलहा ने तुमको भेजा है। अर्ज़ की जी हाँ। फरमाया खाने के लिए? कहा हाँ। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने साहबा को फरमाया खड़े हो जाओ, और ख़ुद हज़रत तलहा के घर की तरफ रवाना हुए रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अब हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दौड़ते हुए पहले घर पहुँचते हैं। अब सारी बात बताते हैं तो अबू तलहा घबरा जाते हैं और अपनी ज़ौजा से कहते हैं कि अब क्या किया जाए, खाना तो बहुत थोड़ा है। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजमे के साथ तशरीफ़ ला रहे हैं। अल्लाह की नेक बंदी क्या जवाब दिया? इन बातों को अल्लाह उसका रसूल खूब जानता है। हुजूर तशरीफ़ लाए, अबू तलहा ने मरहबा कहा, इस्तकबाल किया, घर में ले आए। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उम्मे सुलैम से फरमाया जो कुछ तुम्हारे पास है ले आओ। वो जो रोटियां थीं वो पेश कर दी। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन रोटियों को तोड़ा, उस पर घी डाला, उसका मलिदा बनाया, उस पर कुछ पढ़ा। फिर 10-10 आदमी आते गए, खाना खाते गए, यहाँ तक के सबका पेट भर गया। उस वक्त खाने वालों की तादाद 80 थी, 80 सहाबा ने वो चंद रोटियां उसमें पेट भर के खाना खाया। क्या शान है मेरे नबी की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ये साबिरा खातून, ये अल्लाह रसूल से मोहब्बत करने वाली खातून का मामला देखिए कि मुतमईन है, इतने मेहमान आ गए अब क्या होगा, शौहर परेशान है, और ये क्या कहती है कोई बात नहीं, अल्लाह रसूल बेहतर जानते हैं क्या मामला है, ववेला नहीं मचाया। सुभान अल्लाह। अच्छा ये भी पता चला कि अगर हम कहें कि अल्लाह रसूल जाने, अल्लाह रसूल के हवाले, अल्लाह रसूल के सिपुर्द, कोई हरज नहीं है। नहीं क्या साहबिया ने क्या कहा था, अल्लाह रसूल जानते हैं, अल्लाह रसूल हिफाजत फरमाए, अल्लाह रसूल फजल से अता फरमाए, इसके कहने में कोई हरज नहीं है। और घर के अंदर मेहमान आ जाए परेशान ना हो, जो है पेश कर दे, अल्लाह बरकत देगा, ठीक है। और बंदा हौसला ना हारे परेशानी में, हर बना काम बिगड़ जाता है नादानी में। डूब सकती ही नहीं मौजों की तो यानी में, जिसकी किश्ती हो मोहम्मद की निगहबानी में। सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। ये नेक ख़वातीन, ये नेक ख़वातीन। अल्लाह करीम हमें नेक बुजुर्ग ख़वातीन का फैज़ान नसीब फरमाए। आइए प्रोग्राम में एक सवाल शामिल करते हैं। मेरा नाम इमरान फातिमा है। क्या इस्लामी मर्दों को घर का काम करने पर अजर मिलता है? जी बेटा मिलता है, और बहुत मिलता है। हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, एक औरत ने बारगाह रिसालत में अर्ज़ की थी, या रसूल अल्लाह मैं औरतों की नुमाइंदा बनकर हाजिर हुई हूँ। अल्लाह पाक ने मर्दों पर इस्लाम की खातिर जंग करना फ़र्ज़ किया, जिन पर है। अगर ये ज़ख्मी हो तो सवाब पाएँ, शहीद हो जाएं तो रब के पास ज़िंदा हैं, रिस्क पाते हैं। हम घर के देखभाल करती हैं, हमारे लिए क्या सवाब है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम जिस औरत से भी मिलो उसे बता दो, औरतों की नुमाइंदा बन के आई थी ना वो, जिस औरत से मिलो उसे बता दो, शौहर की फरमाबरदारी करना, उसके हक को पहचानना अल्लाह की राह में जंग करने के बराबर है। और तुम में से बहुत कम औरतें ऐसा करती। औरतों के लिए सवाब ही सवाब है। शौहर की खिदमत, बच्चों की परवरिश, और बच्चे की विलादत में औरतें फौत हो जाती हैं तो शहादत के दर्जे हैं इनके लिए। फिर काम काज घर के जो हैं इसमें भी सवाब है। नियत दुरुस्त, मंजिल आसान, बेड़ा पार है इंशाअल्लाह। इंशाल्लाह किसी के काम आने का सवाब मिलेगा, किसी की दिलजोई का सवाब मिलेगा, किसी की हाजत रवाई का सवाब मिलेगा, किसी की मुश्किल कुशाई का सवाब मिलेगा। इंशाल्लाह अच्छी नीयत होगी तो अजर व सवाब
ڈھیر و ڈھیر نصیب ہوگا۔ بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے خواتین اور قرآن۔ یہ نیک خواتین، یہ نیک خواتین۔ جی حضور، قرآن پاک میں خواتین کا ذکر۔ والخاشعات، اور عاجزی کرنے والیاں۔ یہ سورہ احزاب میں وہ کئی اوصاف بیان ہوئے مردوں کے عورتوں کے۔ ایک عورتوں کا وصف رب کائنات کی بارگاہ میں جو پسندیدہ ہے، والخاشعات، اور عاجزی کرنے والیاں۔ اور اسی آیت کے آخری حصے میں عاجزی کرنے والوں کا انعام، اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، ان سب کے لیے اللہ نے بخشش اور بڑا ثواب تیار کر رکھا ہے۔ بہت سارے اوصاف، اس کا اجر یہ ہے۔ تو جو عاجزی کرنے والیاں ہیں اس کا بھی ثواب ہے۔ اب عاجزی کیا ہے، کیسے کرنی ہے؟ تکبر سے بچیں، عاجزی، گھر کا کام کاج کریں، عاجزی، شوہر کی فرما برداری کریں، عاجزی کا تقاضا یہ بھی ہے۔ مومنوں کی ماں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کپڑوں میں پیون لگایا کرتی تھیں اور پرانے کپڑے پہننا پسند فرمایا کرتی تھی۔ ایک شخص حاضر ہوا تو آپ اپنا نقاب مبارک اپنے دستے مبارک سے سی رہی تھیں، تو عرض کی یہ کیا اللہ پاک نے مال و دولت کی فراوانی نہیں فرما دی؟ جب فتوحات کا سلسلہ شروع ہوا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد فاروق اعظم، پھر عثمان غنی، تو سلطنت اسلامی پھیلتی چلی جا رہی۔ تو فاروق اعظم کا دور ہے تو بہت فراوانی تھی مال کی، تو نقاب سی رہی ہیں، اتنی فراوانی ہو گئی ہے۔ اب بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، چھوڑو ان باتوں کو، میرے نزدیک وہ نئے کپڑوں کا حقدار نہیں جو پرانے کپڑے استعمال نہ کرے۔ اللہ اکبر۔ تو اب وہ ایک دفعہ پہن لیا، وہ دوبارہ وہ نہیں پہننا۔ ایک فنکشن میں پہن کے گئی تھی، فلاں جگہ میں گئی تھی، اب دوبارہ نئے۔ اگر یہ اصول نافذ ہو جائے تو گھر میں پرانا نہیں پہنے گا، نئے کا حقدار بھی، نیا نہیں ملے گا، پہلے پرانے کا اچھا پورا کرے۔ وہ پرانا ہو گیا ہے، اب پہن لیا، پرانا ہو گیا۔ ہمارے ہاں تو پرانا وہ ہے جو لوگوں کی نظر میں آ گیا، بلکہ پچھلے سالوں کا ڈیزائن ہے، تو اب لیٹسٹ ڈیزائن نہیں تو یہ بھی پرانا ہے، بھلے ایک بار بھی نہیں پہنا۔ اللہ پاک رحمت فرمائے، ایک دفعہ پہن کر اس کو پرانا سمجھیں تو شوہر تو گنجا ہو جائے گا، پھر بیچارہ فرمائشیں کیسی پوری کرے گا، لائٹ کا بل دے گا، گھر کا کرایہ دے گا، دیگر اخراجات پورے کرے گا، یہ آپ کے کپڑے سلوائے گا۔ اب عید شب رات تو چلو سمجھ میں آئی، اب روز 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 کتنے کپڑے سلوائے جائیں؟ اللہ اکبر۔ تو خیر، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو قدرت کے باوجود عاجزی کے طور پر عمدہ کپڑے جو ہے وہ چھوڑ دیتا ہے، اللہ پاک اس کو جنت کا لباس پہنائے گا، سبحان اللہ۔ تو اللہ کی رضا کے لیے۔ تو اللہ پاک کرم فرمائے، بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا خود تو پیون والا لباس پہنتی تھی اور 70 ہزار چاندی کے سکے آتے تھے بانٹ دیتی تھی۔ تو عاجزی ان کی قدرت ساری، کے باوجود آپ سادہ لباس میں۔ یہ بڑی بات ہے نا۔ تو عاجزی ان کے سارے۔ اب عاجزی کی ضد تکبر ہے، تکبر نہ کریں، آپ عاجزی والی ہیں، اور جو عاجزی کرنے والا ہے، عاجزی کرنے والیاں ہیں، ان کے لیے اللہ پاک نے جنت کی بشارت ارشاد فرمائی۔ سبحان اللہ۔ اللہ کریم ہمیں بھی جنت میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا قرب اور پڑوس نصیب فرمائے۔ یہ نیک خواتین، یہ نیک خواتین۔ بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے امور خانہ داری۔ یہ نیک خواتین، یہ نیک خواتین۔ جی حضور، آج گھر کا کون سا ایسا اہم معاملہ ہے جس کا ہمیں سولوشن دینے جا رہے ہیں؟ دعوت کی تیاری کیسے کریں؟ گھر کے اندر بعض اوقات کوئی رشتہ دیکھنے آ رہا ہے، بہن بیٹی کا، بھائی کا، بیٹے کا، یا ایونٹس ہوتے ہیں، عید ہوتی ہے، عید ہے، شبرات ہے، رشتہ دار ویسے ہی جمع ہو گئے، چھٹیوں میں آ گئے، پھپھو آ گئی ہیں تو خالہ آ گئی ہیں تو ماموں آ گئے، اب دعوت کرنی پڑے گی، کھانا کھلانا پڑے گا، اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ، پڑے گا نہیں بھائی، خوش دلی کے ساتھ۔ تو اب عورت کو ظاہر ہے کہ گھر کا وہ کھانا وغیرہ بنانا ہوتا ہے، مہمان زیادہ بھی آتے ہیں، کم بھی ہوتے ہیں، اور فیملی کے ممبرز پہلے بھی ہیں، تو اب اس کے لیے آزمائش ہوتی ہے۔
اور کام کرنے میں دشواری بھی ہوتی ہے. بعض اوقات کام ادھورے رہ جاتے ہیں, انکمپلیٹ رہ جاتے ہیں, یا وہ تام نہیں ہو پاتے, کمپلیٹ نہیں ہو پاتے, اس کی کوالٹی مینٹین نہیں کر پاتے. تو اب مہمان کھانا کھا رہے ہیں اور جو خواتین ہوتی گھر کی وہ کچن کے اندر بھاگ دوڑ رہی ہوتی, شور مچاؤ, یہ رہ گیا, وہ رہ گیا, وہ رہ گیا. تو اب کیا کریں, لسٹ بنا لیں کہ اس موقع پر کیا کیا چیز باہر سے منگوانی ہے, کیا کیا آئٹم ہوں گے, اور کون کون سا کھانا ہوگا. اچھا, کون کون سی ڈیزرٹس جو ہیں میٹھی ڈشز بنانی ہیں, اور کھانا تیار کرنے کے لیے مطلوبہ سامان کچھ گھر پر ہے, کچھ میں منگوا لیں. بیکری کریانے کی کون کون سی چیزیں درکار ہیں تاکہ وقت پر منگوایا جائے. اچھا, جو کھانے پہلے سے بنا کر رکھے جا سکتے ہیں تو ان ٹائم کیوں بنا رہے ہیں, پہلے سے بنا کر فریزر میں رکھ لیے جائیں. اچھا, جو بالکل فریش ہی بنائے جاتے ہیں, موقع پر ہی پیش کرنے, جیسے روٹی ہے, سالن ہے, بریانی ہے, اس کو پہلے سے بنا کر رکھیں گے اس کو ٹیسٹ ہی رہے گا, تو اس کی الگ بات ہے. مگر سویٹ ڈش کے اندر یہ چیز نہیں ہوتی, اس کو بنایا جا سکتا ہے. اچھا, کس چیز کو بنانے میں اس کا ٹائم کتنا لگے گا, اس کی لسٹ بنا لیں. مناسب وقت پر کوکنگ شروع کر دیں. اچھا, کھانے پینے میں استعمال ہو رہے ہمارے برتن کون کون سے ہوں گے, اور کون سے برتن ضرورتاً نکال لیں. وہ جہیز کے بھی رکھے ہوتے ہیں نا, پیچھے سے جو چٹیں بھی لگی ہوتی ہے, اب وہ خاص مہمانوں کے آنے پر ہی نکالے جاتے ہیں, پھر تو اس کو نکالیں. اچھا, اب بھی کم پڑ رہے ہیں تو ٹھیک ہے, اس کو پھر جو منگوانے اس کی پہلے سے ترکیب بنا لی جائے. اچھا, کس کس کی مدد کی حاجت ہے, یعنی اس سے پہلے اس کی پوری پلاننگ کی جائے, پوری تیاری کی جائے. مثلاً آپ اپنی باجی کو بلا لیں, چھوٹی بہن کو بلا لیں مدد کے لیے کہ باجی آپ آ جائیں, آپ بہن آ جائیں, تاکہ ہم مل کر اس فنکشن کو پورا کر لیں. اچھا, اگر کوئی گھر کے اندر کوئی صفائی ستھرائی ہے تو اس کو بھی پہلے سے دیکھ لیں. کوئی ڈیکوریشن کرنی ہے شریعت کے دائرے میں رہ کر, وہ بھی کر لیں. کام تقسیم کر لیں, گھر کی صفائی, فریزر ٹھیک کرنا ہے, دسترخوان ڈسپوزیبل بھی ہوتے ہیں تو اس کی ترکیب پہلے چیک کر لیں. ٹیبل کی ترکیب دیکھ لیں. اچھا, جس روم میں مہمانوں کو بٹھانا ہے, پنکھا, لائٹ وغیرہ چیک کر لیں. بعض اوقات ہے اے سی بھی لگا ہوا, ریموٹ نہیں ہے تو ڈھونڈ رہے ہیں. اچھا, چلیں اے سی نہیں, پنکھا ہے تو پنکھا ہوں کر رہا ہے, تو بھائی اس کو پہلے اس کی طبیعت ٹھیک کرو بھائی. اور اس کے اندر مٹی اٹی ہوئی ہے, اس کو صاف کر لیں. اچھا, مہمانوں کو اب سلانا بھی ہے تو کون کہاں سوئے گا, اس کے لیے موسم کے مطابق لباس, بیڈ شیٹ, ٹیبل کلاتھ, ٹاولز وغیرہ, تولیے وغیرہ جو ہیں دھلوا لیں, فریش کر لیں. اچھا, جو چیزیں ٹوٹ سکتی ہیں, عورتوں کے ساتھ بچے بھی آتے ہیں, ان سے کس طرح بچانا ہے. بچوں کو اسٹیل کے گلاس دینے, برتن پلاسٹک کے, جو کیا جا سکتا ہے اس انداز سے ترکیب بنا لیں. چیزوں کی حفاظت, پھر چیزوں کا اٹھانا, اور جو کھانا بچ جائے گا ان ایڈوانس ذہن میں رکھیں اس کو کس طرح فریزر میں سیو کرنا ہے, اور کون سا کھانا ایسا ہے کہ وہ سیو نہیں ہوگا بلکہ اس کا ٹیسٹ چینج ہو جائے گا, پڑوسیوں کو دے دیں. عام طور پر کھانا دعوتوں میں بچ جاتا ہے. اچھا, اللہ ہمت دے, فاتح خوانی کر لیں اس پر. غوث پاک کی 11ویں تو کھانا برکت والا ہو جائے گا. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو کھانا بزرگوں کے نام سے منسوب ہو جاتا ہے وہ باعث برکت ہوتا ہے. تو فاتح خوانی. اچھا, والدین فوت ہو گئے, ان کا اصالِ ثواب کر لیں, اور اپنے دادے نانے, اپنے جو رشتہ دار ہیں سارے مسلمانوں کو اصالِ ثواب کریں. اس کا ثواب بارگاہ رسالت میں نظر کر دیں, تو حسنین کریمین کو نظر کر دیں, صحابہ کو نظر کر دیں, تو چٹ بھی اپنی, پٹ بھی اپنی, سبحان اللہ, کھانے کا کھانا, دعوت کی دعوت, اصالِ ثواب کا اصالِ ثواب. تو آپ کے اس پورے بریفنگ میں جو ہے وہ مجھے لسٹ والا کام بڑا بنیادی لگا کہ یہ لسٹ بنانی پڑے گی, اور یہی گراں ہوگا کہ کون بیٹھے گا, کون لسٹ پکڑے گا اور کون لکھے گا, پھر اس کو چیک لسٹ کو کون پور کرے گا. تو اگر واقعی ہم اس طرح مینیج کرنے لگے تو بہت سی وقت پر آنے والی آزمائشوں سے بچ سکتے ہیں. تو ہمارے ناظرین اور ناظرات ہمت کریں گے تو آہستہ آہستہ پریکٹس ہو جائے گی, اور ایک اچھے انداز سے آپ ایک ایونٹ کو اور ایک دعوت کو پلان کر سکیں گے, مینیج کر سکیں گے. یہ نیک خواتین, یہ نیک خواتین. آج کے پروگرام میں بھی الحمدللہ ہم نے بہت سی احادیث سنی, بہت سی آیات مبارکہ سنی, بہت سی نصیحتیں سنی. اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے, آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ نیک خواتین.
اللہ کے احکام پہ ہیں سر کو جھکاتی یہ نیک خواتین، یہ نیک خواتین.